बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात के खिदमत में उसूल दावत व तबलीग सीरीज़ की ये 9वीं वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे दावत व तबलीग के 6 नंबर के बारे में। मेरे अज़ीज़ साथियों, आप हज़रात ने बहुत से लोगों के बयान में ये बात सुनी होगी कि दावत व तबलीग के जो 6 नंबर है ये मुकम्मल दीन है, और बहुत से हजरात जो मुखालिफीन हैं दावत व तबलीग के, उनसे ये भी सुना होगा कि दावत व तबलीग के 6 नंबर ना ही तो कुरान से साबित है और ना ही अहदीस से साबित है। यानी कि मुखालिफीन रद्द करते हैं कि कुरान और सुन्नत से 6 नंबर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दावत व तबलीग वाले बहुत से हजरात ये कहते हैं कि 6 नंबर मुकम्मल दीन है। तो क्या है हकीकत, ये आज आप हजरात के सामने पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। ये मेरे हाथ में उसूल तबलीगी उसूल ये किताब है, देख लीजिए इसको, तबलीगी उसूल। इस किताब का सफ़ा नंबर जब आप खोल के देखेंगे, सफ़ा नंबर 42, 43, 44, तो आपको वो तमाम बातें मिल जाएगी जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, अपने जहनों से हम ये बात खुरच के निकाल दे कि दावत व तबलीग के 6 नंबर मुकम्मल दीन है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। 6 नंबर मुकम्मल दीन नहीं है, बल्कि दावत व तबलीग का एक निसाब है जो नए साथी जाते हैं उनको सिखाया जाता है, और ये कहा जाता है कि इन 6 नंबर के दायरे में रहकर ही आपको बात करनी है। वो 6 नंबर अमूमन सभी को याद है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 इल्म और ज़िक्र, नंबर 4 इकराम मुस्लिम, नंबर 5 इखलास नियत, नंबर 6 दावत तबलीग। तो ये 6 नंबर होते हैं। तो इनको जो है मुकम्मल दीन कहना ये बिल्कुल गलत है। आप जब दावत तबलीग में वक्त लगा रहे होते हैं, सुबह फजर के वक्त में जब आप 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करते हैं, और अपनी तालीम यानी कि सुबह की तालीम में जब कुरान का हल्का लगाने के बाद और फिर तालीम होती है, उसके बाद आखिर में 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा, 6 नंबर का मुज़ाकरा करते हैं, तब भी आप इकरार करते हैं इस बात का, अपनी ज़बान से इकरार करते हैं और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ सोहबत में रहकर सहाबा इकराम ने बहुत सारी सिफ़ातें हासिल की। अगर उनमें से चंद सिफ़ात हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो कामिल दीन के रास्ते पर चलना आसान हो जाए। तो ये जो 6 सिफ़ात है, ये आप अपनी ज़बान से चंद सिफ़ात कह के जो है बता रहे होते हैं कि ये चंद सिफ़ात है, ये मुकम्मल दीन नहीं है, बल्कि अगर ये 6 सिफ़ात ज़िंदगी में आ जाए तो कामिल दीन के रास्ते पर चलना आसान हो जाए। आप खुद इकरार करते हैं इस बात का, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि 6 नंबर मुकम्मल दीन है? बिल्कुल आपकी बात गलत है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर जाके देखें, आपको मिलेगा कि 6 नंबर जो है मुकम्मल दीन नहीं है, बल्कि ये एक निसाब है जो आवाम को सिखाया जाता है कि उसका कलमा सही हो जाए, उसकी नमाज सही हो जाए, उसको जो है इतना इल्म हो जाए कि हलाल और हराम की तमीज़ करने लगे, इतना जो है उसको अपने बड़ों की इज़्ज़त करना आ जाए, छोटों पे शफ़क़त करना आ जाए, यानी कि छोटों पे प्यार करना आ जाए। तो ये जो है मोटी मोटी बातें सिखाई जाती है, ये मुकम्मल दीन नहीं है 6 नंबर। तो ये तो बात आप हजरात की बिल्कुल गलत है कि आप 6 नंबर को मुकम्मल दीन कहते हैं। अब रहा सवाल, क्या 6 नंबर कुरान और अहदीस से साबित है या नहीं? तो बिल्कुल साबित है। इसमें मुखालिफीन को जवाब दिया जा रहा है। अब वीडियो ध्यान से देखें। 6 नंबर जो है ये मैं पीछे बता चुका हूँ, बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कलमे पर बात करते हैं। कलमे पे आप जो है कुरान करीम की आयत जब उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मुंतखब अहादीस में सबसे पहली जो आयत आई है, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान में फ़रमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले कोई ऐसा नबी नहीं भेजा जिसके पास हमने ये वही ना भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी ही इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये बात साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमा दी है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर देता हूँ। 2 अहादीस पेश करूँगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स उस कलमे को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब पर उनके इंतकाल के वक्त पेश किया था और उन्होंने उसको रद्द कर दिया था,
یہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جو اس کلمے کو قبول کر لے، لا الہ الا اللہ کو قبول کر لے تو یہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسری روایت بھی سنیں جس کے راوی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو کلمہ جو ہے پہلی صفت کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پوری کامیابی ہے۔ میں مختصر کر کے آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، ویڈیو لمبا نہ بن جائے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کلمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اب نماز کی طرف چلتے ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آپ جو ہے جب قرآن کریم کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پارہ نمبر 5 میں یہ بات مل جائے گی کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہے، سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے گویا کہ کفر کیا، یعنی کہ کفر کے مشابہ کام کیا۔ لہذا جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، علم اور ذکر کے تعلق سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ علم اور ذکر کے تعلق سے آپ جو ہے دیکھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے علم کے تعلق سے، کیا عالم حضرات اور جاہل یہ سب ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ عالم کا جو مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا جو مرتبہ عطا فرمایا ہے علم والوں کو، وہ جاہل کو تھوڑا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں قرآن کریم کی فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے علم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ذکر کے تعلق سے بھی آپ جو ہے کہ جب احادیث کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کی مثال اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا دل زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا دل مردہ کی مشابہ ہے، مردہ کی طرح ہے۔ اکرام مسلم پہ جب آپ بات کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے گی، مشکات شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اخلاص نیت کے تعلق سے بھی قرآن کریم کی آپ آیت پڑھیں گے وما امروا الا لعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اور ان کو حکم ہوا کہ بندگی کرو اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ خالص اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری نہ ہو اس میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ 5 صفت تو جو ہے قرآن کریم سے اور احادیث نبوی سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں میں جو بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سن لیجئے، کیونکہ فساد جو ہوتا ہے نا علماء کا اور عوام کا، یہی ہوتا ہے آ کے۔ یہ جو 6 نمبر ہے نا اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ کتاب ہے تبلیغی اصول قرآن و حدیث کے آئینے میں۔ اس کتاب کو دیکھیں اور اس پہ اوپر جو لکھا ہوا ہے نا صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت تبلیغ پر ہونے والے سینکڑوں اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن مصنف حضرات نے جو کہ حضرت مولانا مفتی محمد سالم با عمر یہ قاسمی صاحب ہے، یہ جو ہے جب آپ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں گے تو انہوں نے 5 صفت بتانے کے بعد 5 نمبر بتانے کے بعد 6 نمبر پہ کیا کہا ہے؟ 6 نمبر پہ نہ ہی تو قرآن کی کوئی آیت پیش کی ہے نہ ہی احادیث پیش کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا چلہ 4 مہینہ 3 دن 10 دن یہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی ایک ترتیب ہے، حضرت نے بنائی تھی ایک ترتیب۔ جیسے کہ عموماً ہم یہ کہہ لیں کہ مدرسہ جو ہے، مدرسہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ نصاب ہے، اس نصاب کے اندر جو دین ہے اصل وہ ہے سیکھنا۔ جیسے کہ حج کو جانے والا اگر حج کا سفر کرے
تو سفر تو اس کا جو ہے اللہ کا راستہ کہلایا جائے گا، اور حج کرنا عبادت کہلایا جائے گا۔ سفر بھی عبادت ہوگی اور حج بھی عبادت ہوگی، لیکن جہاز میں سوار ہونا یہ عبادت نہیں ہے، اونٹنی پہ سوار ہونا یہ عبادت نہیں ہے، گھوڑے پہ سوار ہونا یہ عبادت نہیں ہے، پانی کے جہاز میں سوار ہونا یہ عبادت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اسی طریقے سے چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن یہ بذات خود عبادت نہیں ہے، بلکہ دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور وہی مصنف حضرات نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ بھائی کاروبار سے کچھ وقت خالی کر کے دین کا علم سیکھنے سکھانے میں لگاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ اور اگر آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہ دیا تو قیامت میں افسوس کرنا پڑے گا کہ کاش ہم لوگ کاروبار میں سے کچھ وقت نکال کر دین کا علم حاصل کر لیتے، مگر وہاں کا افسوس کسی کام کا نہ ہوگا۔ اگر افسوس بھی اس دنیا میں ہو تو وہ افسوس کام دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وقت فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ۔ بہت سے لوگ 50 سال اور بعض لوگ 60 سال کے ہو گئے ہیں، مگر دین کا علم نہیں ہے، مگر دین کا علم انہیں حاصل نہیں ہے۔ یہ حضرات مدرسہ میں تو جا نہیں سکتے، اس لیے ان کے واسطے تھوڑے وقت کا مدرسہ کھولا گیا ہے کہ جب بھی وقت ملے سہولت ہو وقت لگاؤ، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ مصنف حضرات نے یہ بات پیش کی ہے قرآن کی کوئی آیت کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کوئی آیت پیش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث پیش نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جہاد کے تعلق سے حدیث پیش کر دی ہو یا قرآن کی کوئی آیت پیش کر دی ہو۔ حضرت نے تو یہاں پر کنتم غیر امت اخرجت للناس والی آیت بھی پیش نہیں کی، ولتکم منکم والی بھی نہیں پیش کی، کوئی بھی آیت پیش نہیں کی۔ صرف یہ بتایا ہے کہ یہ جو 5 صفت ہے ان کو سیکھنے کے لیے یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ آج لوگ اس کو جو ہے مکمل دین اور جہاد سے تشبیہ دینے لگتے ہیں، جہاد کی آیتیں پڑھنے لگتے ہیں، جہاد کی حدیثیں پیش کرنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل سراسر جہالت ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔